السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، یہ ہماری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر 12ویں اور آخری قسط ہے۔ اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر 11 ایک ساتھ اپلوڈ ہو چکی ہیں، جو کہ آپ لوگوں نے بہت پسند کیں۔ ان میں سے ایک قسط پر 10 ملین سے زیادہ ویوز بھی ملے۔ آپ کے پسند کرنے کا بے حد شکریہ۔ تمام اقساط کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ آج کی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو تھپڑ کیوں مارا اور ان کی وفات کیسے ہوئی۔ تو چلتے ہیں قصے کی جانب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں بے شمار مشکلات دیکھیں۔ اہل علم نے آپ کی زندگی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جن میں پیدائش سے لے کر اہل فرعون میں پرورش کا زمانہ، مصر سے نکلنا اور مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کا زمانہ، نبوت عطا ہونے اور فرعون کے ساتھ مسائل کا زمانہ، فرعونیوں کے چنگل سے نکل کر بنی اسرائیل کو آزاد کرانے اور بیت المقدس کی طرف ہجرت کا زمانہ، اور آزادی ملنے کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا زمانہ شامل ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے وہ تمام مراحل ہیں جن پر ہم نے 11 ایک ساتھ میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ اس کی پہلی قسط سے لے کر آخری قسط تک جو کچھ ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچایا، اس کی بنیاد قرآن حکیم ہے۔ اس کے علاوہ احادیث اور مستند اہل علم کی روایات بھی شامل ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تذکرہ سے پہلے پچھلی تمام اقساط کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں، تاکہ جن ناظرین نے پچھلی تمام اقساط نہیں دیکھیں انہیں واقعے کا مکمل علم ہو جائے، اور جو دیکھ چکے ہیں ان کی یادداشت تازہ ہو جائے۔ دوسرا، کچھ سامعین کی ریکویسٹ بھی تھی کہ ایک ہی قسط میں مکمل قصہ بیان کیا جائے۔ تو ناظرین، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی۔ وہاں فرعون کی حکومت تھی اور وہ بیٹوں کو مار دیتا جبکہ بیٹیوں کو زندہ رکھنے کا حکم دیتا۔ اس ماحول میں آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے نہ صرف قتل ہونے سے بچایا، بلکہ آپ کی پرورش بھی فرعون کے گھر ہی میں کروائی، جہاں آپ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے زیر سایہ پرورش پا کر جوان ہوئے۔ پھر ایک فرعونی کے قتل کے بعد آپ علیہ السلام مصر سے مدین روانہ ہو گئے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ کا نکاح ان کی بیٹی سے ہوا اور بطور حق مہر آپ 10 سال تک مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ 10 سال بعد آپ مدین سے مصر روانہ ہوئے۔ دوران سفر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا اور اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر کے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کرانے کا مشن سونپا۔ جب آپ فرعون کے محل میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اسے دین حق کی دعوت دی اور اللہ کے عطا کردہ معجزات دکھائے، جس پر فرعون نے آپ پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا۔ پھر آپ کا مقابلہ مصر کے نامی گرامی جادوگروں سے کروایا گیا، جس کے بعد تمام جادوگر آپ پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ اس نے تمام جادوگروں کو اذیتناک موت دے دی۔ اس کے بعد قوم فرعون پر 6 عذاب آئے، جس میں حکمت یہ تھی کہ فرعونی قوم گناہوں سے توبہ کر لے اور ایمان لے آئے، مگر وہ نہ مانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے تمام عذاب باری باری اٹھا لیے گئے اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن اس کے ایک مشیر نے اسے روک رکھا اور فرعون نے قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ پھر ایک رات اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکل گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے لگاتار ان کا پیچھا کیا اور ان کے سر پر آ پہنچے۔ اس وقت اللہ کے حکم سے دریا کے 2 حصے ہو گئے اور تمام بنی اسرائیل اس راستے سے آگے گزر گئے، جبکہ فرعون کا لشکر اس میں ڈوب کر غرق ہو گیا۔ فرعون سے آزادی حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے نافرمانی شروع کر دی۔ سب سے پہلے
انہوں نے بت کی فرمائش کی جس کی وہ پوجا کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے سامری جادوگر کے بنائے بچھڑے کی پوجا کی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ سامری جادوگر کو سزا دی گئی اور اس کے سونے کے بچھڑے کو راکھ بنا کر دریا میں بہا دیا گیا۔ جب آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اس گمراہی سے نکال لیا تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ہمراہ جہاد کا حکم دیا، جس کا بنی اسرائیل نے انکار کر دیا۔ اس نافرمانی کی سزا میں اللہ نے بنی اسرائیل کو 40 سال کے لیے وادی طے میں بھٹکا دیا۔ اس سزا کے دوران بھی اللہ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کی بارش جاری رکھی، پینے کے لیے ٹھنڈے میٹھے چشمے جاری کر دیے، کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادلوں کا سایہ عنایت فرمایا۔ اس کے باوجود یہ قوم نافرمانی سے باز نہ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر بھی اس سے پہلی قسط میں موجود ہے۔ ان تمام مراحل سے گزرتے گزرتے آپ کی وفات کا وقت آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جب وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تھپڑ رسید کیا۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس گئے اور عرض کی، تو نے مجھے جس بندے کی طرف بھیجا ہے وہ مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوبارہ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کسی بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں اتنے سال عمر مزید مل جائے گی۔ ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا، یا رب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر موت آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تب ابھی وفات کا حکم قبول ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ کو ارض مقدس کے اتنا قریب کر دے جتنی دور پتھر جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست قبول فرمائی اور ارض مقدس کے قریب وفات دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تم لوگوں کو آپ کی قبر مبارک دکھا دیتا جو راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ جمہور علماء کے موقف کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وفات سے پہلے فرمایا، یا رب مجھے ارض مقدس سے اتنا قریب کر دے جتنی دور پتھر پھینکا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ارض مقدس میں داخل ہو چکے ہوتے تو وفات کے وقت یہ دعا نہ کرتے، لیکن آپ چونکہ اپنی قوم کے ساتھ ہی میدان طے میں تھے، اس لیے آپ نے وفات کے وقت یہ خواہش ظاہر کی کہ جس سرزمین کی طرف آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور اپنی قوم کو ترغیب دیتے رہے ہیں، اس زمین کے قریب فوت ہوں، کیونکہ تقدیر نے اس زمین تک پہنچنے نہیں دیا۔ اس لیے سید البشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تم لوگوں کو آپ کی قبر مبارک دکھا دیتا جو راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آئیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔